ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان 6 نئی نہروں کی تعمیر کا مسئلہ بڑھتے بڑھتے اب قومی اسمبلی جا پہنچا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے 2 قراردادیں جمع ہو چکی ہیں۔ ان قراردادوں پر بھی ایک اور جھگڑا ہے۔ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے 2 الگ الگ قراردادیں جمع کروائی ہیں۔ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے قرارداد جمع کرائی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی قرارداد بحث کے لیے منظور کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی نہروں کے قیام پر جے یو آئی اور پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی خواہاں ہے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہی ان نہروں کی منظوری ہوئی، لیکن عوامی پریشر اور ووٹ بینک بچانے کے لیے اب پیپلز پارٹی یو ٹرن لے رہی ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ ٹیرف کی تلوار پوری دنیا کے لیے 90 روز کے لیے نیام میں جا چکی ہے، لیکن چین بددستور اس کا نشانہ ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ کا اصل ٹارگٹ جیسے چین ہی تھا۔ چین نے بھی سخت جوابی رد عمل دیا ہے اور 2 بڑوں کی اس جنگ کے اثرات پوری دنیا خصوصاً پاکستان جیسے غریب ملک پر ضرور پڑیں گے۔ مستقبل میں پاکستان ان خطرات سے کیسے بچ سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جو وزیر خارجہ بھی رہ چکی ہے، شہری رحمان صاحبہ۔ بہت شکریہ شہری صاحبہ آپ کے وقت کا۔ آپ لوگ مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے کینالز کی منظوری نہیں دی، جبکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا اسی بات پر اصرار ہے کہ خود صدر مملکت نے نہ صرف اس کی اجازت دی بلکہ کام میں تیزی لانے کا بھی کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو مفروضہ اپنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب ووٹ بینک بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے وہ درست ہے؟ شکریہ بیٹا۔ نہیں، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی کنفیوژن یا ابہام نہیں ہے۔ جہاں تک صدر کا موقف ہے، یہ ایک عجیب و غریب چیز پکڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے سمری سائن کی، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ان کا منصب یہ انہیں اجازت دیتا ہے، جس کا انہوں نے خود ہی اپنے اختیار منتقل کیے پارلیمان کو جب وہ پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ تھے۔ دیکھیے اب جہاں تک کنالز کی بات ہے، آپ نے ان کا خطاب ہوگا جو جوائنٹ سیشن میں ہوا تھا، جوائنٹ ہاؤسز کو جو خطاب ہوتا ہے سالانہ پریزیڈنٹ کا، اس سے زیادہ کوئی مستند یا سیریس آپ کہہ لیں پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، پالیسی سپیچ نہیں ہوتی صدر مملکت کی۔ اور اس سپیچ میں انہوں نے آخر میں بڑی اہمیت سے اس پر اہمیت ڈالی اس بات پر کہ کنالز کا معاملہ اس طرح متنازع نہ کیا جائے اور یک طرفہ فیصلے نہ کیا جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں، میں کوشن کر رہا ہوں دونوں حکومت کو کہ، اور یہ میرا فرض ہے کہ یہ اس یک طرفہ کام نہ کریں۔ میں بحیثیت صدر کے، مجھے 4 صوبے الیکٹ کرتے ہیں اور مجھے دونوں ہاؤسز الیکٹ کرتے ہیں، خاص طور سے ہاؤس آف دا فیڈریشن جس میں سب کی، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے ایکول، ٹھیک ہے، مساوی نمائندگی ہوتی ہے، برابر۔ تو ان 6 ہاؤسز نے مجھے الیکٹ کیا ہے اور میں ریاست کا سمبل ہوں، فیڈریشن کا سمبل ہوں۔ تو میں آپ سے بہت مؤدبانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یک طرفہ کام نہ کریں۔ یہ فیڈریشن اکائیوں کا ہے اور اکائیوں نے جب اگری کرنا ہوتا ہے، جب وہ کنونسڈ ہیں، تب آپ اس طرح کے منصوبے سامنے لائیں، کھڑے کریں، کیونکہ پانی جو ہے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے جی۔ اور لوور رائپیرینز کو حق ہے کہ وہ اپنی نہ صرف حقوق منوائیں لیکن اپنی آبپاشی، اپنی ضروریات پوری کریں۔ ایسا کیسے، ہم تو ایک ملک ہیں، انڈیا پاکستان میں جھڑپ اتنی ہوتی ہے لوور رائپیرین اپر رائپیرین کی، تو یہ بات تو سننے سمجھنے کی ہے۔ اور منصفانہ تقسیم پانی کا خاص طور سے ان حالات میں بہت اہم ہے، کیونکہ آپ ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پورا انڈس ریور سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے، وہ کرائسس میں ہے۔ تو صدر کی بات کو میں واپس ری اسرٹ کرتے ہوئے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ابہام کریٹ کیا جا رہا تھا کہ بھئی میں آپ کو کوئی بریفنگ دوں ٹیکنیکل، میں اسے دیکھ لوں، میں کہوں اچھا ٹھیک ہے اکائیوں سے بات کریں، بالکل ہی ایک الگ بات ہو۔ انہوں نے پھر اپنی سپیچ میں، کہ میں سمجھتی ہوں کسی تاریخ میں کسی پریزیڈنٹ نے اپنی حکومت کو اس طرح تنبیہ نہیں کی ہے۔ اب اس سے آگے آپ بات کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا شہری صاحبہ، یہ تو چلے موقف واضح ہو گیا پیپلز پارٹی کا کہ یہ پروپیگنڈا ہے جو صدر کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ اسمبلی کے اندر ہے، آپ نے بھی قرارداد جمع کرائی اور آپ کا موقف یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی ساتھ ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے بھی جمع کرائی لیکن وہ نالا اس لیے ہیں کہ آپ کی قرارداد کو ٹیک اپ کر لیا گیا،
ان کی قرارداد کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اور وہ ابھی بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، نون لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کی کولیشن کو، اور لیکن بات واضح ہے، پیپلز پارٹی نے شروع دن سے کہا ہے، ہم اسی لیے تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں ایکٹیولی نا، تاکہ ہم ایشو بائی ایشو ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم ٹیک اپ کر سکیں۔ تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ مجھے نیشنل اسمبلی کا ڈے ٹو ڈے ڈائنامکس نہیں پتا، مگر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، اسپیکر نے تو میری اطلاع میں یہی کہا کہ آپ لوگ ہاؤس میں ہیں نہیں، تو اگر میرا ریزولوشن ہوگا ایز لیڈر آف دا پارلیمنٹری پارٹی ان پیپلز پارٹی سینٹ میں مثلاً، تو میں موجود ہوں گی جی، بالکل میرا نہیں ٹیک اپ ہوگا اس کے بغیر۔ تو یہ کیا ملی ہوئی کیا، ہم تو کولیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس ایشو، اور اگر نہیں ہے اس ایشو میں، یہ تو اب سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے ٹیوزڈے سے، تو وہاں بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ میرا پہلے اس پر پہلی تحریک التوا سینٹ میں 2 سال میں پہلی دفعہ واپس لائی گئی ہے تحریک التوا، وہ پانی پر تھی، وہ کنالز پر تھی، اس سے پہلے کال اٹینشن تھا، اس کے بعد پوائنٹ آف آرڈر پہ مستقل ڈسکشن ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جتنے بھی سیاسی ساتھی اس پر حامل آنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ہماری ورڈنگ کچھ اور ہو سکتی ہے، ان کی کچھ اور ہو سکتی ہے، ان کے کنسرنز کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے ساتھ باعزت پیش آتے ہیں، اسمبلی میں بھی ہر جگہ۔ اگر آپ عزت سے ہم سے بات کریں گے تو ہم بھی ضرور آپ سے عزت سے پیش آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا شہری صاحبہ، یہ جو گرین انیشیٹو پروجیکٹ ہے، یہ کس کا ویژن ہے، کس کی محنت ہے، یہ تو سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ کیا جو نہروں پر تحفظات سے متعلق آپ لوگوں نے اس سائٹ پر بھی بات چیت کی، ان لوگوں سے بھی بات چیت کی، یا پھر سارا زور نون لیگ پر ہی ہے؟ نہیں، آپ لگی لپٹی مجھے نہیں پتا کیوں کر رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ فوج کا منصوبہ ہے، فوج بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بالکل، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جن کا یہ منصوبہ ہے آپ ان کو انکار کر دیں، یہ تو بن کے ہی رہے گا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا عظمیٰ بخاری بی بی کیا کہہ رہی ہیں، وہ پنجاب کی سطح پہ ضرور اپنی مؤثر نمائندگی کرتی ہوں گی اپنی حکومت کی، لیکن ہم یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں، اور وہاں کے ہمارے جو نمائندے ہیں وہ بھی اسی کا جواب ضرور دیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس پر اس طرح کی سیاست کرنی چاہیے کہ آپ نے اس سے بات کی، اس سے بات کی۔ ہم سب سے بات کرتے ہیں جی، ہم بھی ریاست کا حصہ ہیں، ہم اس کا نہ صرف اکائیوں کی نمائندگی لیکن پورے فیڈریشن کی نمائندگی ہمیں بھی ہے حاصل، اور ہمارا بھی حق ہے کہ اپنے لوگوں کی حقوق کی باتیں کریں، ان کی تحفظات، ان کی تشویش۔ یہ ربی سیزن گزر گیا، آپ پوری جسے کہتے ہیں فارمنگ اور کلٹیویشن کے بغیر آپ پاشی کیونکہ مینج نہیں ہو پا رہی تھی، پانی نہیں تھا۔ آپ کسی بھی ایم این اے سے بات کر لیں، ایم پی اے سے بات کر لیں، جو بدین ٹھٹا سجاول، جو وہاں کلٹیویشن ہوتی تھی ربی سیزن میں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب خریف آ رہا ہے، آپ کا محکمہ موسمیات میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ہر آئے دن کہتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ اپریل کا مہینہ ہے، اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں صرف پینے کے پانی کے لیے یوسیج پورے سسٹم میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ 3 صوبوں میں واٹر سکیسٹی، واٹر سٹریس میں ہے اور شارٹ فال چل رہی ہے، اور ایسی شارٹ فال ہم نے نہیں دیکھی 100 سال میں۔ انڈس میں کبھی اتنی پانی کی کمی رجسٹر نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے 2 مین ڈیمز منگلا اور تربیلا جسے کہتے ہیں ڈیڈ لیول پہ آئے ہوئے ہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم اپریل کے مہینے میں کسی مہینے میں کہ we don't have water for anything but fundamental use، یعنی کہ بس مین یوز ہو ڈرنکنگ کے لیے پہلے آپ استعمال کریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں حالات کیا ہے، قحط سالی پہ تو نہ اور جائیں۔ اور دیکھیے، ہر چیز کا حل ہوتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ان سے بات کریں اس کے، ہم سب ریاست کا حصہ ہیں، ہر چیز پہ، ہر جائز بات پر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم اس پر جو مخالفت کی سیاست نہیں کھیلنا چاہتے اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پانی کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ بنیادی حق ہے سب کے لیے، پینے کے لیے، کلٹیویشن کے لیے، انڈسٹری چلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔
اور خوش اسلوبی سے بیٹھ کر طے ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ہم گورنمنٹ سے بھی ضرور بات کر رہے ہیں بیکاز وہ فرنٹ لائن میں ہیں, ان کی حامی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کہنا کہ پنجاب کو ہم زرخیز کر دیں گے, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ سندھ اور بلوچستان کو صحرا بنا دیں, یہ تو نہیں ہوتا نا. بالکل ٹھیک اور ہے. جن کی وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ کبھی نہیں کہا, اچھا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا بالکل کہ صحیح. آپ کی حامی کے بغیر. اب سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے 11 مہینوں سے, مینڈیٹری ہے کہ ہونی ہے, وہ نہیں ہوئی ہے, جس میں اب ارسا میں سندھ کا ممبر بھی نہیں ہے. ارسا جو کبھی سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہتے ہوئے کہ پانی ہے, پھر دوسرا سرٹیفکیٹ آتا ہے کہ جی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ بالکل بغیر ٹیلی چیزیں میٹری پالیسی کے کے جو حساب مرضی سے ہی آئے چلتی ہیں. سیاسی. بالکل تو جی صحیح. شہری صاحبہ, انٹرنیشنل افیئرس کی جانب آتے ہیں, چونکہ یو ہیو اے میسو ایکسپیرینس ان دیٹ ٹو. ٹیرف جو ٹرمپ کا ہے وہ 90 روز کے لیے معطل تو ہوا ہے, لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں. آپ کی نظر میں حکومت کو کرنا کیا چاہیے اس معاملے کو لے کر کہ پاکستان کو کم سے کم بیئر کرنا پڑے لاس؟ دیکھیے, انہوں نے جو معطلی کی ہے وہ ایک آپ کو سپیس دیتی ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں, آپ ان سے بات کریں. اور 2-3 چیزیں دیکھیے کرنے کی ہیں. اور جس دن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سویرنگ ان چل رہی تھی, مجھے یاد ہے بہت سارے پروگرامز ہو رہے تھے, مارننگ شو, ظاہر ہے سب اس پر تبصرہ کر رہے تھے. مجھے یاد ہے میں نے کوئی 10 شوز میں کہا کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ فوراً اپنا تجارتی ہجوم کی تحفظ کریں, کیونکہ آپ کا ٹریڈ سرپلس ہے وہاں, اور آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہوگا, وہ چین ہے, لیکن سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ ہے, جو آپ کے بیلنس آف پیمنٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اب آپ نے اس وقت سے منصوبہ بنانا چاہیے تھا, تیاری رکھنی چاہیے تھی. کچھ ممالک وہاں پہنچ چکے تھے, پہلے ہفتے میں یہ ٹیرفز نہیں اناؤنس ہوئے تھے, وہ پہنچ چکے تھے, وہ اپنی ڈسکشن شروع کر چکے تھے. اور ابھی بھی جو چوکنا, جو ویجیلنٹ ہیں محکمے ممالک, وہ آلریڈی پہنچ کے اپنی اپنی بات کر رہے ہیں. دیکھیے وہ 90 ڈیز کا انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس مینز یو ہیو اسپیس. اب آپ اس بالکل. اسپیس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, اپنی ویلیو چین کو امپروو کرتے ہیں. مثلا آپ صرف ٹیکسٹائلز ہیں تو ٹیکسٹائل میں اور ویلیو ایڈیشن دیں, سرجیکل گڈز ہیں, جو بھی ہے. اور وہ جو آپ سے تھوڑی سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, وہ خود وہاں سے, ہم جو ان سے امپورٹ کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر سٹریس کے ہم کتنا, اکانومی کو سٹریس پہ ہم کتنا ان کو ٹیرف ریلیف دے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے دنیا میں ٹیرف سب کام تو کرتے نہیں ہیں, یہ ایک ٹیکس ہی ہے جو گڈز اور سروسز کو روکتا ہے. سروسز پہ تو امریکہ نے ویسے بھی ٹیرف نہیں کیلکولیٹ کیا, جس پر ان کی بہت ان کا کافی اکانومی بالکل چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کس جگہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک توازن کی ضرورت ہے. اول تو توازن ہوتا نہیں ہے ان چیزوں میں, مگر ان کی جو بھی میتھمیٹکس ہے آپ انہیں سیٹسفائی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا سرپلس ہے, ان کا نہیں ہے. سو تو آپ اس لیے جا آپ کے کو بظاہر لگتا ہے, جی یہ کر فیل ہوتا سکتے ہے ہیں. کہ ٹرمپ کے چین پر زیادہ ٹیکس عائد کرنے سے یہ تو پتہ چل گیا کہ بیسکلی چین کو دبانا چاہتا تھا, لیکن چین نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دبنے سے انکار کر دیا اور ثابت کیا کہ وہ جھکے گا نہیں. دو ممالک کی بڑی تجارتی جنگ, اس پہ دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھو بہت اچھا سوال ہے, اور اس پہ بہت ساری میں سمجھتی ہوں آلریڈی لوگوں کے رد عمل آ رہے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں تھوڑا پڑھ لکھ کے کرنا چاہیے, کیلکولیٹ کر کے کرنا چاہیے کہ اگر یہ ریسیشن آتا ہے, اور ظاہر ہے جنگ تو شروع ہے, ٹیرف تو وار شروع ہو گئی ہے, کیونکہ چین کہتا ہے کہ ہم دنیا کی مینوفیکچرنگ کارخانہ ہے لٹرلی. کیونکہ ایک زمانے میں امریکہ ہوتا تھا, لیکن وہ زمانے گزر گئے, وہ اب سروسز اور ہائی ٹیک میں ہیں. تو اب جب چین کہتا ہے ہم مینوفیکچرنگ ورکشاپ ہیں, لیکن وہ بھی اس سے آگے چلے گئے, لیکن انہوں نے مینوفیکچرنگ نہیں چھوڑی, ان کی ایفیشنسیز بہت ہیں اس میں, اور وہ ہر چیز اس وقت وہ ہر چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اب جو اس جنگ میں نیئر شورنگ ہوتی ہے کہ کچھ ممالک نزدیک کرنے لگتے ہیں, یہ تو ٹرینڈز آلریڈی ہو رہی تھیں دنیا میں, کہ لوگ اپنے اپنے نزدیک علاقوں میں, آسیان میں, ایشیا میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سورس کریں, چیپسٹ آپ
कंपोनेंट सोर्स करें, फिर उसको आप असेंबल करें या जो भी जिस तरह मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। अब अमेरिका में भी इसका बहुत असर होगा जी, इन्फ्लेशनरी भी होगा, उनके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन वो उनका मसला है जी। वो अगर करना चाहते हैं, हम कौन होते हैं कि हम कहें कि आप ना करें। उनका पर कैपिटा बहुत हाई है, उनके सबसे गरीब इलाके भी इस वक्त दुनिया में पर कैपिटा हाई हैं। और ये भी मैं कहूँगी कंपेटिटिव रहने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि जी अपने ये वक्त है, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें और कमेटियों पर ना छोड़ दें। कमेटी बेशक बने, लेकिन फौरी तौर पर उनके पास एक्शन टाइमलाइंस होनी चाहिए जी। कमेटी बन गई, सरखाने में चली गई वाला काम नहीं होना चाहिए। हर एम्बेसी में, खास तौर से वहां पे अमेरिका में, यूरोप में, जहां आपके गुड्स जा रहे हैं, आपने वहां एम्बेसी को लिटरली ट्रेड एम्बेसी होनी चाहिए। और मैं जब मसलन सफीर थी, मैंने देखा वहां हमारा कमर्शियल ट्रेड और इकोनॉमिक डेस्क तो था ही नहीं, और उनकी बहुत सीनियर अफसरान होते हैं वहां तानियात, 2-3 साल से नहीं था। तो मैंने बुलाया, उसको एक्टिवेट किया। वी हैड द फर्स्ट ट्रेड फेयर बहुत सालों में, फिर इन्वेस्टमेंट फोरम किया। इन्वेस्टर्स आने तैयार नहीं। मैंने कहा पहले लंदन में करेंगे, फिर दुबई में करेंगे, नजदीक आते जाएंगे। हर चीज का रास्ता होता है जी। आप अपने ऑफिसेज, अपने ट्रेड डेस्क तो एक्टिवेट करें कि वो घुसे रहे सारे वक्त ट्रेड ऑफिस में अमेरिका के, और यहाँ यूरोप ब्रसल्स में आप घुसे रहे जहां जहां आपके बिल्कुल अपना होमवर्क तो आप पूरा करें, अपना होमवर्क तो पूरा करें ताकि आपको मसला है। बहुत शुक्रिया शेरी रबान साहिबा मेरे साथ मौजूद पॉलिटिशियन और एक्सपर्ट्स। देखते हैं पाकिस्तान की इस पे क्या हिकमत अमली रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा इस वक्त अपने चचा और वज़ीर आज़म के साथ बैरून मुल्क दौरे पर हैं, लेकिन उनके सूबे के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मरीम नवाज किसी वक्त कहती होती थी कि आप गंदम उगाएं, आपका मुनाफा मरीम नवाज की जिम्मेदारी है, लेकिन आज वो इस जिम्मेदारी से किनारा कशी अख्तियार कर रही हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं हुआ, और लगता यह है कि हुकूमत गंदम की सपोर्ट प्राइस फिक्स न करने की पॉलिसी पर ताहाल कारबंद है। मुल्क में पहले ही इस बार 16 लाख एकड़ कम रकबे पर गंदम काश्त हुई है। सबसे ज्यादा कमी सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले वो पंजाब और सिंध में हुई है, और ये सूरत हाल खुराक की कीमतों में इजाफे, दरामदात पर इन्हिसार और आम आदमी की मुश्किलात बढ़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को नहरों के मसाइल पर शदीद मज़ाहमत का सामना है, और इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा है नून लीग के और मुशीर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, अख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया अख्तियार साहब। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि नून लीग पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है, फिर किसान आप लोगों की हुकूमत के खिलाफ अब एहतजाज कर रहे हैं। इस मुहिम का क्या फ़ायदा होगा अगर किसान ही आपका खुश नहीं होगा तो? थैंक यू वेरी मच इकरा हारिस। देखें, एहतजाज जो है वो हर तबके का और हर फर्द का हक है, विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेसी एंड लॉ। तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखना होता है कि उनके मुतालिबात क्या है। हाँ, जहाँ तक किसान पॉलिसी है तो मेरे ख्याल में जो किसान कार्ड मरीम नवाज हुकूमत ने बनाया है वो अप्रिशिएबल है। जो उनके साथ बात हुई है वो अप्रिशिएबल है, पॉलिसी उनकी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो छोटे मोटे जो अप एंड डाउन और इख्तिलाफात हो सकते हैं या मुतालिबात हो सकते हैं, तो दिस इज नॉट अ सीरियस मैटर, विल बी टेकन अप, और जो मुतालिका मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो उसको देख लेंगे और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई एम श्योर। बिल्कुल ठीक है। इख्तियार साहब, ये नहरों वाले मामले का क्या होगा? बिकॉज एक करारदाद कौमी असम्बली में बल्कि 2 जमा हो चुकी है नहरों के मामले को लेकर। आप लोग एक तरफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से बातचीत हो जाएगी, दूसरी तरफ कहते हैं नहरें बंद कर रहेंगी। आपको लगता है कि खुद नून लीग के पास ही शायद नहरों वाले मामले पर इख्तियार नहीं है, जो ये मामला अभी तक सॉर्ट आउट हो नहीं रहा? तो अगर नून लीग के पास इख्तियार नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी को नून लीग से नाराज भी नहीं होना चाहिए, और फिर आपको नून लीग से सवाल भी नहीं करना चाहिए। फिर तो वी आर जस्ट स्पेक्टेकुलर्स, हम तो स्पेक्टेटर्स हैं, हम तो फिर तमाशाई बन गए हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इख्तियार है तो मेरे ख्याल में ये जितना मैं इसका तबसरा हमेशा यही होता है इकरा, कि इस पे बात करने से या जितनी भी हम बहस कर लें उसका कोई इतना फायदा नहीं है। ये मसला उस दिन हल हो जाएगा जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब राब्ता कर लेंगे, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब राब्ता कर लेंगे,
that will be sort out. उसमें कोई मुझे मसला नहीं लग रहा। वो बड़ों के बीच में इस बारे में क्या बात हुई है उसका मुझे भी इल्म नहीं बिल्कुल कि सही। किस बात पे कंसेंसस है, किस बात पे उन्होंने इत्तेफाक किया है। तो मतलब उस पे अगर किसी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन अगर बात करे, मेरे ख्याल में वो अपनी कद काट से ज्यादा बात करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई की मुश्किलात का हल होने का सलूशन ये बताया था कि वो बातचीत करें आप लोगों से। फिर आरिफ अलवी साहब का बयान बैरून मुल्क से आया कि अगर आप लोग इंतखाबात के हवाले से कोई मुज़ाकरात करते हैं तो वो खैर मकदम करेंगे। तो क्या इस डगर पे बात हो सकती है कि आप इंतखाबात की लॉलीपॉप उन्हें दे दें और बात शात शुरू हो जाए आप दोनों के दरमियान? जी बिल्कुल, इंतखाबात होंगे, अगले साल होंगे और वो खैबर पख्तूनख्वा में होंगे और वो बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इंशाल्लाह उसकी तैयारी करें, ये लोग भी करें, हम भी करते हैं। और इसके अलावा कोई इंतखाबात का प्रोग्राम फिलहाल नहीं है। और अगर उन्होंने किसी कौमी इंतखाबात की वो बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बेवकत की रागनी है। और उसको आरिफ अलवी साहब को भी ये बात मालूम है। जब वो कहते होते थे कि हमें तो याद है जब वो फरमाया करते थे कि इलेक्शन से पहले जो वादे होते हैं, इंतखाबी मंजूर होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे शादी से पहले कोई वादे करता है। तो वो खुद मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब अपनी सारी चीजें जो है वो खो चुके हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अभी रही नहीं। तो आरिफ अलवी साहब इलेक्शन को क्या करते हैं और आरिफ अलवी साहब की जमात में बचा क्या है, उनकी पार्टी में बच क्या गया है? उनकी तो पार्टी नहीं रही। हम तो पहले से कहते थे कि इस पार्टी में ना कोई चेयरमैन है, ना कोई सदर है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है, ना इसमें कोई सीनियर नायब सदर है, ना कोई कारकुन है। ऐसे ही लगता है जैसे ये सारे एक दिन पैदा हुए हैं। ना इसमें कोई दादा है, ना बेटा है, ना बाप है, ना भांजा है, ना भतीजा है। सब एक उम्र के लोग हैं, चाहे जिस उम्र के भी हैं। तो इनमें डिसिप्लिन नहीं, इनकी पार्टी रही नहीं। मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि अगर वो कौमी मामलात में कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो आ जाए, वरना बेहतर है कि अपना क्लिनिक चलाएं, इससे ज्यादा और कोई बात ना करे। तो मैं सर, पीटीआई वाले कहते हैं कि आप चूंकि बानी की पार्टी में फूट डलवाना चाहते हैं, इसलिए मनपसंद लोगों से मुलाकातों के लिए भेज दिया जाता है और अहले खाना को मुलाकात नहीं करने दी जाती। यार इकरा, बात ऐसी है, हमें जरूरत ही कोई नहीं है। फिलहाल देखे ना कि जहां पे खुद इतनी रौनक इन्होंने लगाई हुई है, इतनी रौनक लगाई हुई है कि इनके, अब आपको ये मालूम होगा कि इमरान खान की जो मुलाकात की लिस्ट है वो कौन बनाता है? सलमान अकरम राजा बनाते हैं। 2 बंदे इसके साथ और हैं। तो ये लिस्ट तो हमें दे देना कि इनकी मुलाकात है, आगे कोई हम परसू करेंगे। अब इनकी लिस्ट कुछ और होती है, उधर बंदे कुछ और जाते हैं, फिर जब वहां पे उनको नहीं छोड़ा जाता फिर ये ड्रामा बनाते हैं। फिर ये आपने देखा होगा एक इनके पास एक वो आधा मौलवी और आधा डिस्को टाइप एक बंदा है, वो साहबजादा हामिद रजा साहब, वो फिर खुद वो चले गए और उधर गाड़ी में डाटसन में बैठ गए कि जी मेरी गिरफ्तारी हो गई, मेरी गिरफ्तारी हो गई। पता नहीं कैसी गिरफ्तारी हो गई। आधे घंटे बाद फिर वो बाहर फिर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं। इनको ये 5th वार जनरेशन जितनी है ना, इन्होंने बड़ी अच्छी खेली है। ये सोशल मीडिया पे जितना ये गिलवाड़ और ड्रामा, ये सर्कस लगा सकते थे, वो इन्होंने अच्छा किया है। अब अगर मैं कहूं कि इनकी अपनी पार्टी इन ऑर्डर नहीं है, इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अलीमा खान एक अलग धड़े को लीड कर रही हैं। अलीमा खान शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते हैं, लेकिन अलीमा खान और बुशरा बीबी एक दस्तरखान पे खाना नहीं खा सकते। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप शेर और बकरी को एक तख्ते पे बिठा के तो दरिया किनारा पार करा सकते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर हो या असद कैसर हो या ये चेयरमैन गोवर हो इनके, या इनको आप एक साथ नहीं बिठा सकते। परसों भी इनकी एक मीटिंग उधर हुई है इस्लामाबाद में, और 2 MNAs हैं, मैं दोनों का ताल्लुक मेरे सूबे से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। ये तो पार्टी तो इस तरह नहीं होती ना। अच्छा, तो हमें तो इनमें करने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद आपस में जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो बहुत बिल्कुल ठीक है। सर, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में बातचीत की खबरें कंफर्म भी हो रही हैं, खुद उनके कई लोग भी बोल रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी खासे मुतहरिक हो रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि वो अपना किरदार अदा करेंगे। क्या उनके मुतहरिक होने की यही वजह है कि कहीं पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की कोई साजबाज ना हो जाए?
نہیں، جو پی ٹی آئی کے متعلق آپ نے سنا ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہم نے بھی سنا ہے، جتنا آپ نے سنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ عمران خان کوئی بڑا ریلیف نہیں مانگتے، ان کو کوئی بڑا ریلیف چاہیے بھی نہیں، ان کو کوئی بڑا ریلیف وہ مانگ بھی نہیں رہے ہیں، وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس ذرا جیل سے نکال کے بنی گالہ تک شفٹ کر۔ وہ باتیں نہیں ہیں کہ اب دوبارہ عمران خان خدا نخواستہ وزیر اعظم بنیں گے، پھر اس ملک کے قرضے دگنے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے تو پیٹرول کا لیٹر 500 کا ہو جائے گا، ایک روٹی 100 روپے کی ہو جائے گی، آٹے کا بالکل تیلا ٹھیک ہے۔ 10,000 کا ہو جائے گا۔ ایسی غلطی اب کوئی نہیں کرے گا۔ اب پھر کوئی دوبارہ ماضی کا مستقبل کا کوئی باجوہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کوئی دوبارہ ثاقب نثار بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ کوئی جنرل ظہیر اور جنرل پاشا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک فیض ہے جو بھگت رہا ہے، دوسرا فیض کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں ایک عمران کو بھی یہ بات جو ہے سمجھ آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں، وہ بڑے سیانے آہستہ آہستہ میرے خیال میں ہو رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے جیل سے نکال کے بس میرے گھر تک شفٹ کر دے، اور ضمانت میں جو ہے وہ کسی کو رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کو رکھی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا اختیار ولی صاحب۔ کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہے۔ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کو کب سیاسی سپیس ملتی ہے اور حکومت کب انہیں دینے پہ تیار ہوتی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی کبھی مزاحمت، کبھی مفاہمت اور مسلسل اندرونی اختلافات کے شکار ہے۔ ان اختلافات اور بیانیوں میں کنفیوژن کی وجہ سے اب ان کا ووٹر سپورٹر بھی مایوس ہو چکا ہے۔ آپسی اختلافات اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اب بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر بھی پریس کانفرنس اور الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ دوسروں پر غداری کے الزامات لگاتے لگاتے اب پی ٹی آئی رہنما ایک دوسرے پر بھی وفاقی اور وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ بات بڑھتے بڑھتے وزیر اعلیٰ کے پی تک پہنچ چکی ہے، جن پر اب صوبائی منرل ایکٹ 2025 کی کابینہ سے منظوری پر تنقید ہو رہی ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر اس بل کی منظوری کرانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب گرانڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جے یو آئی الگ سے پی ٹی آئی پر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی خبروں پر ناراض ہے اور الائنس سے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی تنبیہ کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب۔ بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ تحریک انصاف کے اندر چل کر رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی تحریک کے لیے لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، جیلیں بھی کاٹی، لیکن اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کون بانی سے ملے گا، کون نہیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پارٹیوں کے اندر یہ چیزیں کامن ہوتی ہیں، اختلاف رائے، اختلاف کرنا، لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کہ ہر چیز ان کی ہائی لائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، میڈیا بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ بہت اچھے کام بھی ہوں گے، لیکن وہ اچھے کام کو تو کوئی ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا ہے نا۔ جو لڑائی جھگڑے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہے، اختلاف والی چیزیں۔ لیکن دیکھیں، یہ پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن اب یہ کہ پارٹی اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو لوگ پارٹی کے وائلیشن کر رہے ہیں یا ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو ان پہ تھوڑا سا ابھی سختی ہوگی انشاءاللہ، اور جو بھی پارٹی میں رہنا چاہے وہ پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کام کرے۔ باقی جو بھی اس طرح کی اختلافی چیزیں ہیں وہ اس کا فورم موجود ہے پارٹی کا، اس پہ آئے بات کریں، کوئی بھی میڈیا کے اوپر بات نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور سر، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی منرل ایکٹ ہے 2025، اس پہ اب منظوری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوگی، تو اس پہ بہتر نہیں تھا کہ کابینہ سے منظوری اور اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے یہ مشاورت ہوتے؟ اب کیوں منظوری کے لیے یہ سمجھا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے نا۔ اب ظاہر اسمبلی میں، بل تو اسمبلی میں ہے نا، اور اسمبلی میں جاتا ہے، ظاہر ہے تو جب کیبنٹ سے اپروول ہونے کے بعد ہی اسمبلی جاتا ہے، اور جب اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو ممبران اسمبلی کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ ڈیبیٹ کرے، اور پورا موقع دیا گیا ہے، اور جو اعتراضات ہوئے ان سب کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اور آئی تھنک یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس بل میں یہ خرابی ہے، تو وہ نشاندہی کر کے بتائے کہ یہ خرابی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں پورا بل خراب ہے تو وہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیز، جیسے میفا ایکٹ ہے، مائن منرلز فاؤنڈیشن وہ جو ہے اپنا ایکٹ ہے، اتھارٹی ہے۔ اب وہ جو اتھارٹی ہے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آلریڈی مائن منرل ایکٹ 2017 میں شامل ہے۔ تو اب یہ کہ ہم کہیں کہ جی پورا اس کا جو جتنا بھی وہ ہے بل ہے وہ سارے خراب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو اعتراضات ہیں اس کے اندر
وہ بڑے مائنوٹ سے ہیں اور ان کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ واقعی جنون ہے تو پھر اس بل سے ان کو ہٹا بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اس پہ برا کام ہو رہا ہے اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام ممبران کو اس میں مزید بریفنگ دی جائے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی ہر معاملے میں کچھ کنفیوز بھی نظر آتی ہے اور اس کنفیوژن کی وجہ سے آپ کا جو بیسک ووٹر ہے وہ خاصا مایوس ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ڈینائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کسی مذاکرات پہ، پھر کہہ دیتے ہیں کہ اعظم سواتی کی اپنی کوشش ہو سکتی ہے. الگ الگ موقف رکھا گیا ہے، رؤف حسن صاحب کچھ کہتے ہیں، سلمان صاحب کچھ کہتے ہیں، تو کس کی بات کا یقین کیا جائے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت چیئرمین ہیں پارٹی کے اور ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پارٹی کو مینیج کرے چیزوں کو اور پارٹی کے اندر ڈسپلن لائے، اور ہر ایک کا اپنے کام ہوتا ہے. اب ہم باہر سے بیٹھ کے کیا شوشے ماریں گے؟ جو جن کا کام ہے، جو چیئرمین ہے، جو جنرل سیکرٹری ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ بات کرے اور ان کی بات جو ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ ان کو دینی چاہیے. باقی جو چیزیں وہ اگر ہم کریں تو وہ پالیسی کے اندر رہ کر کریں. اس وقت بدقسمتی ہے کہ جس کی جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اور میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے. اب مجھے نہیں خیال کہ اعظم سواتی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آ کے وہ اپنی ایک ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں، قرآن صاحب ہاتھ میں لے کے وہ کرتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. یہ تو پارٹی کو چاہیے کہ ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ کرے، ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ کس مقصد کے لیے کیا ہے، اس کا کیا وہ تھا، کیونکہ بہت سینئر ہیں اور ان کے اس وجہ سے کافی لوگوں میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے نا. یا تو وہ جب سر کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوگی، اور آپ کو کچھ علم ہے وہ شخصیت کون ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے ملاقات کا؟ دیکھیے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہے ملاقات کا، تو میں تو اس کے حامی ہوں. بالکل ہونا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے، لیکن پارٹی کے ایمبیڈ سے نکل کر نہیں. وہ ساری چیزیں پارٹی کے نوٹس میں ہونی چاہیے اور پارٹی کو بریف کرنا چاہیے، پارٹی کی اجازت سے جو بھی کرنا ہے پارٹی کی اجازت سے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جا کے کر لوں گا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا. اپنی کوششیں اپنی جگہ، لیکن جو بھی ہے پارٹی کو ہی کرنا چاہیے. اب علی امین گنڈاپور صاحب اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ ہے، ظاہر ہے وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ دوسرے پارٹی کے لوگ نہیں جا سکتے. تو وہاں اگر وہ کوئی اپنی بات کرتا ہے تو وہ بھی میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ ان کی عادت ہے کہ وہ جا کے عمران خان کو بتا دیتے ہیں. تو پارٹی کے نوٹس میں ہونا چاہیے جو بھی کچھ کرے. بالکل صحیح. سر کامران مرتضیٰ صاحب جو سینیٹر ہیں اور جے یو آئی کے رہنما، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر اتحاد جے یو آئی کے ساتھ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہے، یا تو اتحاد کریں یا رابطے کریں، اور اگر ایسا ہوا تو وہ اتحاد سے پیچھے بھی ہٹ جائیں گے. دیکھیے میرے خیال سے جے یو آئی خود تذبذب کا شکار ہے، اور اب دیکھیں کہ کتنے عرصے سے ہم چل رہے ہیں. ابھی بات کی نا اعظم سواتی صاحب نے بات کی، کوئی پارٹی کی پالیسی تو نہیں ہے، نہ پارٹی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا اس طرح. اعظم سواتی صاحب نے بات کر لی، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، اور وہ بھی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات انہوں نے کی ہے. اور اس پہ اگر کوئی بہانہ بناتی ہے جے یو آئی تو اس کی اپنی مرضی ہے. یہ کوئی ہم پہ احسان نہ کرے کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر رہی ہے تو بہت بڑا احسان کر رہی ہے. ہم پہ احسان نہ کرے. یہ ملک کے لیے اگر کرنا چاہتی ہے تو 100 مرتبہ آ جائے، نہیں کرنا چاہتی ہے تو 100 مرتبہ نہ آئے. یہ تو بالکل مطلب یہ کہ پارٹی نے اس کا اپنے آپ کو لٹایا ہوا، ان کے آگے کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں آنا چاہتی نہ آئے. بانے شانے نہ بنائے کہ بانے بنا کے مطلب آپ آگے بڑھیں گے. آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں بتائیں. شوکت صاحب، دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر آپ لوگ بھی احتجاج کریں. قومی اسمبلی میں قرارداد آپ نے بھی جمع کرائی، لیکن ایکسیپٹ پیپلز پارٹی کی ہو گئی. حالانکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جے یو آئی اور آپ لوگ سپورٹ کریں اس میں. اگر پیپلز پارٹی کی ایسی کوشش ہوتی ہے، آپ سے بات کرتے ہیں، تو پھر کیا آپ کی جماعت کا موقف ہوگا اس پر؟ دیکھیں اس سے آپ کلیئر اندازہ لگا لیں کہ پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. انہوں نے جتنا سندھ کو دھوکہ دے دیا، سندھ کے عوام کو، تو وہ میرے خیال سے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حکومت میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں اور دونوں مفادات لے رہے ہیں، سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. آج تک پیپلز پارٹی نے جتنا ظلم ہوا تحریک انصاف پہ، ان کے ورکروں پہ، کبھی پیپلز پارٹی نے نہ اس کا برا منایا، نہ انہوں نے اس پہ کوئی بات کی. آج جب سندھ کے عوام کے اوپر زیادتی ہو رہی تو یہ اس میں شامل ہیں. یہ اب پوائنٹ سکورنگ نہ کرے.
کہ جی ہم بل لے کر آئے ہیں، بل اگر نون لیگ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ بل کہاں سے منظور کرا لیں گے؟ اور اگر پی ٹی آئی اور دوسری دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی تو آپ بل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا بل جو مسترد کرا کے اپنا بل منظور کرا کے جا کے جی ہم ہمارے بل کے اوپر بحث ہو گیا، ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کو کیوں سپورٹ کریں؟ آپ نے تو غداری کر دی ہے سندھ کے عوام کے ساتھ. آپ جا کے بل کو دستخط کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ آواز اٹھاتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. آپ کا صدر صاحب اگر اس کو نیند آ گئی تھی یا سو رہا تھا تو دستخط کس نے کیے؟ پھر ہوش میں دستخط کرنے چاہیے تھا نا. یہ بل جو ہے نا، دیکھیں یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے، ملک سے مذاق بنایا جا رہا ہے. ایک صوبے کا زندگی کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. تو بڑے بھائی کا تو یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ بڑے بھائی بن کر پی ٹی آئی اس پہ ساتھ نہیں دے گی یا پھر اپنی سولو فلائٹ پہ چلے گی نہروں کے معاملے پر؟ دیکھیں ہم جو ہے نا، ہم تو پوری کوشش کریں گے، اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے سندھ کے عوام کے لیے. اور میں یہ دیکھیں کیٹیگوریکلی میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہوں گا کہ جی ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے اس معاملے کے اوپر، کیونکہ وہ تو دیکھیں ہماری پارلیمانی پارٹی موجود ہے اور پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر یہ لوگ مخلص ہوتے تو یہ اسمبلی میں کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری اور پی ٹی آئی کی ایک جیسی قرارداد ہے، ان کو کلب کریں اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن انہوں نے صرف اپنی قرارداد کے اوپر زور دیا، اور ظاہر ان کی حکومت ہے نا. ان کی حکومت نہ ہوتی تو کہاں سے یہ ہماری مسترد ہو گئی اور ان کی منظور ہو گئی، کہ ہم کوئی باہر کہیں اور جگہ سے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ مخلص نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف سعید صاحب. دیکھتے ہیں چاہے وہ کنالز کا معاملہ ہو یا پھر اندرونی پی ٹی آئی کی چپکلش کا معاملہ ہو، یہ معاملات آگے کب تک اور کیسے جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.